بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی سے کہا کہ میری مٹی سے بننے والے لوگوں نے اگر خون ریزی کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان فرمایا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں نے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمے لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائے تو اس کے رشتہ داروں کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری فرما بردار ہوگی، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوگے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائے۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا، اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے سانچے کو تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس سانچے کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد گھوم کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے۔ اس خالی سانچے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی اللہ تعالیٰ کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سانچے کو تیار کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس سانچے میں داخل ہو جائے اور تمام حصوں میں پھیل جائے۔ جب روح سانچے کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ پایا اور اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ سانچہ جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی تمام اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والا عمل کریں گے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر حکم دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، تاہم پھر سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا۔